السلام علیکم ناظرین، آپ جڑ رہے ہیں ڈیلی گھڑیال کے ساتھ اور میں ہوں آپ کی میزبان بسمہ یوسف۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہے منتظر محی الدین صاحب، جو کہ اسٹیٹ سیکرٹری ہے جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی کے آئے ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں۔ جی سر، آپ ہمیں بتائیں، جو اس ٹائم کشمیر میں ہر گھر میں فلیگ لہرانے کا کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ جو یہ آرڈر آیا ہے ہر گھر ترنگا ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو یہ آرڈر لانے کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں۔ یہ ایک بیہودہ ایکسرسائز ہے جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ ریاست جموں کشمیر کے لوگ ملک کے ساتھ ایکسیشن ہونے کے بعد 1947 سے ہر اتسو پہ، ہر اس موقع پہ جہاں ترنگا لہرانا ضروری ہے، ترنگا لہراتے آئے ہیں۔ آپ ریپبلک ڈے کو لیجئے 26 جنوری، آپ 15 اگست کو لیجئے، تو ہزاروں کی تعداد میں یہاں لوگ نکل رہے تھے اسٹیڈیمز کی طرف، آج بھی نکل رہے ہیں، اور حالات خراب ہونے کے باوجود بھی نکلتے تھے اور ترنگا لہرا رہے تھے، کیونکہ ہم اس دیش کے رہنے والے ہیں، ہم اسی دیش کے باشندے ہیں، اور اس دیش کو ایک رکھنے کے لیے جموں کشمیر کے عوام نے بے شمار قربانیاں دی ہیں جو ملک کی کسی اور ریاست میں رہنے والے لوگوں نے نہیں دی ہیں۔ اگر یہ حکم نامہ جو جاری ہوا ہے، اگر ہندوستان کی باقی ریاستوں میں بھی نکل جاتا، وہاں کے لیے بھی حکم ہوتا کہ ہر گھر ترنگا ہونا چاہیے، تو یہاں بھی نکلتا تو ایک بات تھی، لیکن ایک پرٹیکولر ریاست کے لیے، ایک پرٹیکولر یوٹی کے لیے یہ آرڈر نکالنا، یہ کسی بھی صورت میں ذہنی طور ایک مناسب آرڈر نہیں ہے۔ خامخواہ حکومت نہ جانے کیوں، ایڈمنسٹریشن نہ جانے کیوں شک شبہات پیدا کر رہے ہیں کہ یہاں کے لوگ دل سے ان کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، جبکہ یہاں کے لوگوں نے پچھلے 70 برسوں سے ثابت کر دیا ہے کہ وہ دل و جان سے جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں، سیکولرزم میں یقین رکھتے ہیں، اور سیکولر روایات کے ساتھ ہیں، ملک کے آئین کے ساتھ ہیں، اور یہاں کے ہمارے ملک کے آئین، ہمارے ملک کی سیکولر روایات، ہمارے ملک کی ڈیموکریٹک روایات، ان کا ایک ہی نشان ہے جو مشترکہ ہے، وہ ہے ہمارا ترنگا۔ تو ترنگا ویسے ہی ہم لہراتے آئے ہیں، تو یہ حکم نامہ جو نکالا گیا آج، تو یہ سمجھ سے باہر ہے، اور کسی بھی صورت میں یہ مناسب حکم نامہ نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہے یہ جو حکم نامہ کا مناسب ہے جو گھر میں ترنگا لہرانا؟ میں نے کہا یہ کسی بھی صورت میں یہاں کے جو لوگ ہیں، انہوں نے جو محبت اس ملک کو دی ہے، جب سے الحاق ہوا ہے، تب سے جو محبتیں دی ہیں، تو وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ ملک کی کسی اور ریاست یا یوٹی میں آپ کو وہ قربانیاں نہیں ملیں گی جو یہاں کے لوگوں نے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے، مسلمان ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، کوئی بھی ہے، اس کو ملک کو اکٹھے رکھنے کے لیے دی ہیں۔ تو نہ جانے یہ ان کے دماغ میں کیسے یہ فطوری احکامات آتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا ہوں یہ کسی بھی صورت میں مناسب ہے۔ جو نوجوان ہے وہ بے روزگار ہے، ان امپلائمنٹ ہے، ان کو کوئی پلیٹ فارم نہیں مل رہا ہے، ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، پلیٹ فارم تو ہر چیز، ہر مشکل کو دور کرنے کے لیے ایک ہی پلیٹ فارم درکار ہوتا ہے، وہ پلیٹ فارم ہے جمہوری ادارے۔ آپ کی اسمبلی ہو، عوامی سرکار ہو، آپ کے اپنے نمائندے ہوں، آپ کے مسائل ان کے پاس لے کے جائیں گے، اور ان پہ ایک ایکسیس ہوتی ہے، آپ کو ایک دسترس ہوتی ہے، ان کے پاس پہنچنا بالکل آسان ہوتا ہے۔ چونکہ پچھلے 4 سال ہو گئے ہم سے سب کچھ چھین لیا گیا، اور وہ ادارے بھی چھین لیے گئے۔ کئی بار مرکزی حکومت کی طرف سے اعلانات آئے کہ اب الیکشنز ہوں گے، اب اسٹیٹ ہوڈ واپس دیں گے، اب یہ، لیکن سب ڈرامہ لگ رہا ہے، اور جب تک وہ ادارے یہاں قائم نہیں ہوں گے، ڈیموکریسی یہاں بحال نہیں ہوگی، ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز، پرٹیکولرلی اسمبلی، لیجسلیٹو اسمبلی اور لیجسلیٹو کونسل جب تک یہاں قائم نہیں ہوں گے، تب تک تو بے روزگاری کا مسئلہ کون حل کرے گا؟ اگر کسی کو کرنا ہوتا، مرکزی سرکار کو کرنا ہوتا، LG ایڈمنسٹریشن کو کرنا ہوتا، تو 4 سال کی مدت کافی مدت ہوتی ہے ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے، لیکن نہیں کیا۔ تو ایک ہی ادارہ ہے، وہ ہے ہماری ڈیموکریسی، اس کو بحال ہونا چاہیے، اور ہم مرکزی سرکار سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ وہ ان کو بحال کریں، یہاں کے لوگوں کو جمہوریت کا موقع دیں، تاکہ یہاں کے عام لوگ جو مسائل میں پس رہے ہیں ان کو ایڈریس کیا جا سکے۔ تو آپ کو لگتا ہے جو آپ کی اپنی پارٹی سے لوگوں کو کوئی فائدہ ملا؟ جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی 2 سال قبل وجود میں آئی، جو 2 سال پہلے 5 اگست 2019 کے بعد یہاں حالات ہوئے، آرٹیکل 370 ابروگیٹ ہوا، 35A ابروگیٹ ہوا، اسٹیٹ ہوڈ چھین لیا گیا، ایک ہی ریاست کو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، ایک تو ریجنلزم کو بڑھاوا دیا گیا، دوسرا ہمارے لداخ کو ہم سے
جدا کر دیا گیا. اوپر سے بگننگ میں 2020 کے اوائل میں بگننگ میں احکامات آئے ایبروگیشن کے بعد کہ اب ریاست جموں کشمیر کے عوام کے لیے صرف جو ہمارے بچے ہیں پڑھے لکھے لڑکے لڑکیاں ہیں ان کے لیے صرف کلاس فورس نوکریاں رکھی تھی. لوگوں کے لیے ملک کی دوسری ریاستوں کے لوگوں کے لیے ہماری زمینیں کھلی رکھی تھی خریدنے کے لیے یہاں بسانے کے لیے تاکہ ہماری ڈیموگرافی چینج ہو سکے. اور ہمارے KS آرڈر کو چھین لیا گیا تھا. ہماری میڈیکل سٹی جو PG کے لیے تھی وہ دوسری ریاستوں میں تقسیم کی گئی تھی. تو ان چیزوں کے لیے صرف ایک ہی پارٹی نے لڑا, وہی جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی. آج الحمدللہ رب العالمین اگر ڈومیسائل آرڈرس آئے بھلے ہی اس میں کچھ ابھی سکم ہیں کچھ کمیاں ہیں لیکن زمینیں ہماری نہیں بک رہی. وجہ ہے ڈومیسائل آرڈرس وہ اپنی پارٹی نے لائے. اگر آج ہمارے بچے چاہے SSRB ہو چاہے پبلک سروس کمیشن ہو چاہے اور کوئی ادارہ ہو اپوائنٹمنٹس ہو رہے ہیں مختلف گیزٹ آرڈر میں بھی نان گیزٹ آرڈر میں بھی جموں کشمیر اپنی پارٹی کی وجہ سے. اگر KS کا آرڈر بچ گیا جموں کشمیر اپنی پارٹی کی وجہ سے. اگر کووڈ میں سینکڑوں لوگوں کو اپنے گھروں کو پہنچا دیا گیا تو جموں کشمیر اپنی پارٹی کی وجہ سے. اگر جو جمہور طاری ہوا تھا 5 اگست 2019 کے بعد جب تمام پارٹیوں کے قائدین کو گرفتار کیا گیا تھا, ایک خاموشی سی طاری ہوئی تھی, دہشت پھیل گئی تھی, اگر اس چیز کو ختم کیا گیا تو اپنی پارٹی نے کیا. تو ناظرین آپ نے سن ہی لیا ہوگا ان سے ان کا کیا کہنا تھا ترنگا لہرانے کے بارے میں. ملتے ہیں اپنے اگلے رپورٹ میں, تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.